اللہ اکبر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، عجیب حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ کیا کہا جائے، کیسے کہا جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت جو حالت ہے اس دنیا کی، بڑے بڑے جید الاستعداد علماء، دیندار، پرہیزگار، متقی، اکابر، ولی کامل، صوفی باصفا، اس طرح کے بزرگ اکابر کا اس دنیا سے اچانک طور پہ چلے جانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ جہاں اتنے سارے علماء کے وصال کا اور ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا دکھ مستقل چل رہا تھا، اور ابھی حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب، جو ہم سب کے استاد، مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی، مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، اس کے علاوہ مفتی عبدالرزاق خان صاحب رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ، اس طرح کے اکابر چلے گئے۔ مستقل سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین علماء، نیک پرہیزگار علماء کو اٹھا رہے ہیں۔ ابھی پرسوں میں نے جیسے ہی موبائل اپنا آن کیا تو ہمارے عزیز اور ہمارے خاص رفیق درس حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کشمیری کا میسیج آیا ہوا تھا کہ جموں کشمیر ریاست کے بہت بڑے عالم دین، محقق زماں، ولی کامل اور مفسر قرآن، ہزاروں دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کی خبر کو میں نے پڑھا تو میں سکتے میں آ گیا، میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل اس وقت خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ بس حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نہ صرف یہ کہ جموں کشمیر ریاست کے بہت بڑے مفتی تھے، بلکہ وہ ایک عظیم داعی، عظیم مبلغ، عظیم رہنما اور بہت متواضع، بہت منکسر المزاج، بہت نیک شخص تھے۔ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ مجھے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی جانے کا افسوس ہے، لیکن یہ جو خبر میرے سامنے آئی ابھی پرسوں، میں 2 دن سے سکتے میں ہوں۔ یقین جانیے کہ میں کچھ کہہ نہیں پا رہا، میں اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دے پا رہا، کوئی ٹویٹ، کوئی میسیج، کوئی پیغام، کچھ بھی نہیں لکھ پایا۔ میں حیران ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ مفتی صاحب ہمارے درمیان ابھی ہیں۔ میں حیران ہوں، بالکل میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ مفتی صاحب سے میرا کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا۔ میں اپنا ان کو محسن، مربی، مشفق، اپنا شیخ مانتا تھا، اور حالانکہ میں نے ان سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے زندگی کے چند ایام میں ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ملاقات حضرت مفتی صاحب سے افتتاح کے سال مفتی طیب صاحب کشمیری، جو آپ کے داماد بھی ہیں اور شاگرد رشید بھی ہیں، انہوں نے کروائی، اور ہم مراد آباد سے، میں اور میرے ایک عزیز رفیق درس مفتی حماد صاحب، دونوں جموں گئے حضرت مفتی صاحب سے خصوصی طور پہ ملاقات کرنے۔ 1 ہفتہ ہم جموں میں رہے، مفتی صاحب کے پاس رہے۔ مفتی صاحب نے ہمیں خصوصی ٹریٹ کیا، خصوصی ہمارا والہانہ استقبال کیا۔ رہتے ہم مدرسے کے مہمان خانے میں تھے، لیکن مفتی صاحب اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، گو نہ گو اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیتے، محبت فرماتے، اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے۔ جموں کشمیر ریاست میں 7 دن ہم لوگ رہے، اور 6-7 دن میں حضرت مفتی صاحب نے اپنے ساتھ ہمیں اسفار میں لے گئے، اپنے ساتھ جلسوں میں لے گئے، اور ایک جگہ تقریباً 4-5 ہزار فٹ اونچی پہاڑی پر مسجد اور مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ مفتی صاحب بہت محنتی آدمی تھے۔ مفتی صاحب کی
جیسے وہاں جو مفتی صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا نوجوانوں کو جوڑنے کا، بزرگوں کو جوڑنے کا، عجیب صلاحیت اللہ نے ان کو دی، اور اتنا اللہ سے ڈرنے والے، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، بے خوف بات کہنے والے، ڈٹ جانے والے، حق بات پر اڑ جانے والے۔ میں نے بہت کم اپنی زندگی میں ایسے عالم دیکھے، بہت کم متاثر، حالانکہ دارالعلوم دیوبند میں 10 سال میں پڑھا، لیکن میں نے ایسے علماء بہت کم دیکھے ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ 7 دن ہم حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رہے، تو حضرت ہمیں جب ایک جگہ لے گئے پہاڑی کے اوپر، 5000 فٹ اونچا پہاڑ تھا، وہاں مسجد مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، تو حضرت مفتی صاحب پہلی اینٹ مجھ سے رکھوا رہے ہیں، اللہ اکبر، میں ناکارہ نااہل، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں سفر میں آئے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں، اور طالب علموں کے بڑے فضائل ہیں، ان کے جو ہے ان کی بڑی کرامات ہیں طالب علموں کی، تو اس لیے زبردستی حضرت مفتی صاحب نے ہم شرمندہ تھے کہ اتنا بڑا ولی کامل، اتنا علمی آدمی، اتنا محقق آدمی، انہوں نے تفسیر تک لکھی گوجری زبان میں، اور ان کے انتقال کے بعد دل اندر سے خالی سا ہوتا جا رہا ہے، دل کے اندر ایک چبھن سی ہے، کیا کیا جائے اور کیا کہا جائے۔ اتنی بڑی شخصیت تھے وہ کہ دارالعلوم دیوبند مظاہر اور ندوہ اور بڑے بڑے علماء ان کے وفات پر تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مبلغ اور مورخ اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے خود حضرت مفتی صاحب کا نام لے کر تعزیت پیش کی ہے، تعزیت مسنونہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی لوگ ہیں، سماجی لوگ ہیں، اور سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جموں کشمیر ریاست کے جو سابق مکھیہ منتری ہیں، وہاں کے وزیر جو ہیں، وہاں کے بڑے بڑے محبوب مفتی عمر عبداللہ، اور وہاں کی بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے لوگ مفتی صاحب کو ٹویٹ کر کے تعزیت کر رہے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ واقعی بڑے عظیم سرمایہ تھے، اور ان کے کمالات کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی نماز جنازہ 23 مرتبہ ادا کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب کس قدر مقبول تھے جموں و کشمیر میں، وہاں کے عوام میں اور خواص میں، علماء میں کس قدر مقبول تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ ہمارے جنازے ہماری مقبولیت کی گواہی دیں گے۔ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی نماز جنازہ 23 مرتبہ ادا کی گئی، اس قدر بھیڑ تھی، اس قدر جو ہے جگہ چھوٹی پڑ گئی۔ اللہ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اللہ نے لے لیا حضرت کو ہم سے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے راز اور نیاز کیا ہے۔ بہرحال لیکن مفتی صاحب کا اس طرح چلے جانا بہت دکھ کی بات ہے۔ میں کئی مرتبہ سوچا کہ حضرت مفتی صاحب کو فون کر کے پوچھوں، طبیعت خراب ہے، لیکن میں اپنی بے بسی، لاچاری اور اپنی غفلت اور سستی ہی کہوں گا، اسے بے انتہا سستی کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب کو میں فون نہ کر پایا، اور حضرت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ میں جلدی ہی انشاءاللہ کوئی ترتیب بناتا ہوں جموں جانے کی، حضرت کی تربت پر جا کر میں فاتحہ پڑھوں۔ یہاں بھی اِیصال ثواب کیا گیا، دہلی میں بھی کئی جگہ اِیصال ثواب کیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، خصوصاً میرے عزیز مفتی محمد طیب کشمیری صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور انہیں اس دکھ کی گھڑی میں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔